یعنی اللہ پاک اپنے اولیاء کو اپنی تمام مخلوقات کا، یہاں تک کہ جو موجودات ہیں، مطلب جو مشاہدات ہیں ہماری نگاہوں کے سامنے، ان کو تو دکھاتا ہی ہے، وہ مخلوقات جو مغیبات ہیں، مشاہدات جو نہیں ہیں، ان تک بھی رسائی اللہ پاک اپنے اولیاء کی کرا دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جسے خدا کی مخلوقات کا جتنا زیادہ علم ہوگا، اسے رب کی ذات و صفات کا بھی اتنا ہی زیادہ علم ہوگا۔ خالق کو پہچاننے کے لیے مخلوق کو پہچاننا ضروری ہے، صانع کو پہچاننے کے لیے مصنوع کو پہچاننا ضروری ہے۔ سمجھ؟ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 کے حوالے سے میں نے پچھلی نشست میں تقلید کے مسئلے پر آپ کے سامنے بالتفصیل گفتگو کی تھی، اور یہ آپ کو بتایا تھا کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آج کے زمانے میں اہل سنت منحصر ہیں چاروں ائمہ کے مقلدین میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے جو مقلدین ہیں اور پیروکار ہیں، آج کے زمانے میں وہی اہل سنت والجماعت ہیں۔ اور جو ان چاروں میں سے کسی بھی امام کے مقلد یا پیروکار نہیں ہیں، وہ اہل سنت والجماعت کے زمرے سے خارج ہیں اور اہل بدعت اور اہل ضلالت ہیں۔ یہ ضروریات اہل سنت میں سے ہے کہ انسان چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرے۔ ضروریات اہل سنت یعنی اہل سنت کے لیے یہ عقیدہ ضروری ہے۔ میں غالباً پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ عقائد کی دو کیٹیگریز ہیں۔ سب سے پہلی جو کیٹیگری ہے وہ ضروریات دین کی ہے۔ ضروریات دین یعنی دین کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان کو ماننا اور تسلیم کرنا۔ اور ضروریات دین میں سے کسی بھی ضروری کا جو منکر ہوگا وہ دین سے خارج ہوگا اور کافر و مرتد ہوگا۔ اور دوسری کیٹیگری ہے ضروریات اہل سنت کی، یعنی جو اہل سنت ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ اہل سنت یعنی جو 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ ناجیہ ہے جسے اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، اس فرقہ ناجیہ کا فرد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ضروریات اہل سنت کا عقیدہ اپنے دل میں بٹھائے، اور جو ضروریات اہل سنت میں سے کسی بھی ضروری کا انکار کرے گا وہ کافر نہیں ہوگا،
مرتد تو نہیں ہوگا لیکن وہ گمراہ اور بد مذہب ہوگا۔ تو جو تقلید کا مسئلہ ہے یہ ضروریات اہل سنت میں سے ہے۔ اہل سنت کا ایک فرد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ایک امام کی چاروں اماموں میں سے تقلید کرے۔ حالانکہ اور بھی ائمہ ہوئے ہیں جو ہمارے اسلاف کا زمانہ تھا، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا زمانہ، تو ان کے زمانے میں اور بھی ائمہ تھے، لیکن آج صرف 4 اماموں کا مذہب بالکل تنقیح کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ، مسلسل سند کے ساتھ کتابوں میں مرقوم ہے۔ باقی ائمہ کے جو مذاہب ہیں وہ آج یہ سند متصل کے ساتھ اور تنقیح کے ساتھ موجود نہیں ہیں، لہذا پیروی فقط چاروں میں سے کسی ایک کی جائے گی، اور یہ ضروریات اہل سنت میں سے۔ اس کی پوری تفصیل میں نے پچھلی نشست میں آپ کے سامنے عرض کی تھی، اور آج آیت نمبر 72 کی روشنی میں کچھ ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، جس میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ یہ آیت نمبر 72 ہے سورہ بنی اسرائیل کی۔ اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص اس زندگی میں اندھا ہو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور زیادہ گمراہ ہوگا۔ جو دنیا میں اندھا ہو تو آخرت میں بھی اندھا ہوگا، اور اس کی گمراہی بڑھ کر 2 چند ہو جائے گی، وہ اور زیادہ گمراہ ہوگا۔ کیا مطلب ہے دنیا میں اندھا ہونے کا، اور کیا مطلب ہے آخرت میں اندھا ہونے کا، جو اللہ پاک نے بیان کیا؟ 2 قسم کی اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کی ہے۔ پہلی قسم جو دنیا میں اندھا ہو، اور دوسری قسم جو آخرت میں اندھا ہو۔ اور آخرت میں اندھا ہونا یہ نتیجہ ہے دنیا میں اندھا ہونے کا۔ تو اس حوالے سے مفسرین کے جو اقوال ہیں وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ مراد کیا ہے۔ حضرت اکرمہ روایت کرتے ہیں، تفسیر در منصور کے اندر امام جلال الدین سیوطی نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ اہل یمن میں سے ایک جماعت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی بارگاہ میں آئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو آقا کریم کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ کے چچا حضرت عباس کے جو صاحبزادے ہیں، جن کا لقب حبر الامہ ہے، یعنی امت میں قرآن کے سب سے بڑے عالم، اور جن کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ مولا فہمہ القرآن، تو عبداللہ ابن عباس کو قرآن کی سمجھ عطا فرما۔ اور ہمارے آقا کی دعا یقیناً مستجاب ہے کہ نہیں؟ نبی کی دعا تو رد نہیں ہوتی۔ تو آقا نے دعا کی کہ مولا
عبداللہ بن عباس کو قرآن کی سمجھ عطا فرما، اللہ پاک نے ان کے دلوں میں قرآن کا علم عطا کیا اپنے حبیب کی دعا کی برکت سے، اور آپ قرآن کے اتنے بڑے عالم ہوئے کہ آپ کا لقب ہی علماء نے حبر الامہ قرار دیا، یعنی امت کے سب سے بڑے عالم۔ تو انہی حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس اہل یمن کی ایک جماعت آئی، تو ایک شخص نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، ایک شخص نے پوچھا اسی آیت کریمہ کے بارے میں کہ حضور بتائیں وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا کا کیا مطلب ہے کہ جو دنیاوی زندگی میں اندھا ہو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، اور اس کی گمراہی دو چند ہو جائے گی، اور زیادہ گمراہ ہوگا، اور زیادہ گم کردہ راہ ہوگا۔ تو کیا مطلب ہے اس آیت کریمہ کا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ تو نے سمجھا نہیں، جو پچھلی آیات ہیں ان آیتوں کو پڑھو، جو پچھلی آیات ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما، آیت نمبر 66 سے لے کر کے آیت نمبر 70 تک پڑھو، 70 تک، 4 آیتیں جن آیتوں میں اللہ پاک نے اپنے انعامات کا تذکرہ کیا ہے، اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے جو اس نے نوع انسانی کو عطا کی ہیں، اور اللہ پاک نے جو اپنے فضل انسانوں کو عطا کیے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم تمہیں دریا میں کشتی پہ سوار کرتے ہیں کہ تم اللہ کا دیا ہوا رزق حاصل کرو سفر کر کے، دریائی سفر کر کے، اور اس کے بعد اللہ پاک نے یہ بیان کیا ہے کہ جب دریا میں تمہیں مصیبت پہنچتی ہے تو صرف اللہ ہی یہ تمہاری مدد کرنے والا ہوتا ہے، اور باقی تمہارے معبودان باطلہ سب کے سب گم ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تم دریا میں جاتے ہو تو وہ تمہیں دریائی طوفانوں سے بچاتا ہے، گرداب میں پھنسنے سے بچاتا ہے۔ اس کے بعد بیان کیا کہ ہم نے انسانوں کو عزت و کرامت عطا کی، خشکی اور تری میں یعنی سوکھی زمین اور دریاؤں میں سواریاں عطا کی، پاکیزہ رزق عطا کیا، بہت ساری مخلوقات پر فضیلتیں عطا کی۔ ان سارے انعامات کا اللہ پاک نے پچھلی آیات میں آیت نمبر 66 سے لے کر کے 70 تک یہ بیان کیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا اس شخص سے جس نے پوچھا کہ انہی آیتوں کو پڑھو، اور پھر جو ہے اس کے بعد مسئلہ جو ہے بالکل واضح ہو جائے گا، ان آیتوں کو پڑھو اور مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ جو ان نعمتوں سے کہ جن کا ذکر یہ پچھلی آیات میں آیا، ان نعمتوں سے دریائی سفر کے لیے سواریاں دینا، کشتیاں عطا کرنا، رزق کی فراہمی اور سمندر کے طوفانوں سے بچانا، عزت و کرامت عطا کرنا، پاکیزہ رزق دینا، تمام مخلوقات پر فضیلت عطا کرنا، یہ وہ نعمتیں ہیں جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، ہم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ جو ان نعمتوں کو دیکھنے، سمجھنے اور قبول کرنے سے دنیا میں اندھا بنا رہا تو وہ آخرت میں بھی اندھا اور زیادہ گمراہ ہوگا۔ اور آخرت کی گمراہی سے مراد کہ وہ رب کی معرفت سے،
ظاہر ہے کہ آخرت میں جنت کی جانب جانے والی راہ کو دیکھنے میں وہی کامیاب ہوں گے جو دنیا میں خدا کی معرفت حاصل کر پائیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ جو شخص ان دنیاوی نعمتوں کو دیکھنے سے اندھا رہا تو اخروی معاملات کو دیکھنے میں، اسی دنیا میں اخروی معاملات کو سمجھنے میں، کہ جن کو اس نے دیکھا نہیں، مشاہدہ نہیں کیا، رب کی ذات و صفات کو پہچاننے میں جن کو اس نے دیکھا نہیں، وہ اور زیادہ گمراہ ہوگا اور زیادہ اندھا ہوگا۔ یعنی جس نے دنیا میں خدا کی نعمتوں کو نہیں دیکھا، وہ دنیا میں رب کی معرفت بھی حاصل نہیں کر سکتا، اخروی معاملات کی بھی سمجھ حاصل نہیں کر سکتا، یہ مطلب ہے۔ اور اسی قسم کی ایک تفسیر اور حضرت عبداللہ ابن عباس ہی سے مروی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ وَمَنْ كَانَ فِي الدُّنْيَا أَعْمَى يَرَى مِنْ قُدْرَتِي مِنْ خَلْقِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ وَالْبِحَارِ وَالنَّاسِ وَالدَّوَّابِ وَأَشْبَاهِ هَذَا فَهُوَ أَمَّا وَصَفْتُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَلَمْ يَرَهُ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا اے ابعد حجہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں میری قدرت کو دیکھنے سے اندھا رہے، میری قدرت کی نشانیوں کو نہ دیکھ سکے، اللہ فرماتا ہے میری قدرت کے مظاہر کو نہ دیکھ سکے، اور خدا کی قدرت کی نشانیاں اور خدا کی قدرت کے مظاہر کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے من خلق السماء، آسمان کی تخلیق، والارض، زمین کی تخلیق، والجبال، پہاڑ کی تخلیق، والبحار، دریاؤں اور سمندروں کی تخلیق، والناس، انسانوں کی تخلیق، والدواب، جانوروں کی تخلیق وغیرہ۔ یعنی جو اللہ پاک نے دنیا میں مختلف قسم کی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، سفلی اور علوی، زمینی اور آسمانی مخلوقات، جو طرح طرح کی اللہ نے پیدا کی ہیں، جو ان مخلوقات کو دیکھ کر خدا کی قدرت کو، خدا کی قوت کو، خدا کی شان تخلیق کو نہیں پہچان سکا، نہیں جان سکا، مخلوقات سے خالق کی پہچان حاصل نہیں کر سکا، مصنوعات سے صانع کی سمجھ نہیں حاصل کر سکا، تو پھر ایسا شخص یقیناً اخروی معاملات کو سمجھنے میں اور رب کی ذات و صفات کو سمجھنے میں اور زیادہ اندھا ہوگا اور زیادہ ناکام ہوگا۔ جو مخلوقات کو نہیں پہچان سکا وہ خالق کو کیسے پہچان سکے گا؟ جو مصنوعات کو نہیں جان سکا وہ خالق، وہ صانع یعنی بنانے والے کو کیسے جان پائے گا؟ تو مراد یہی ہے کہ جو دنیا میں خدا کی قدرت کے مظاہر کی معرفت حاصل نہیں کر سکا، تو اسی دنیا میں وہ رب کی بھی معرفت حاصل نہیں کر پائے گا۔ اور اسی قسم کی تفسیر حضرت قتادہ رحمہ اللہ تعالی سے بھی مروی ہے، حضرت قتادہ سے۔ وہ بھی فرماتے ہیں کہ انسان جن چیزوں کو دیکھتا ہے، جن نشانیوں کو دیکھتا ہے، من الشمس والقمر واللیل والنہاری، سورج کو، چاند کو، رات کو، دن کو، ان تمام چیزوں کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، ہر دن مشاہدہ کرتا ہے، اور یہ سب خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ پاک کی قوت اور اس کی شان تخلیق کے مظاہر ہیں۔ ان پہ غور کر کے، ان کو دیکھ کر کے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ عظیم الشان مخلوقات اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ ان کا جو خالق ہے وہ بھی عظیم ہے کہ نہیں؟ تو حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ جو ان مخلوقات پہ غور کر کے اور رب پر ایمان نہیں لاتا، رب کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، تو جو نشانیاں غائب ہیں،
قبر کے معاملات غائب ہیں ہماری نگاہوں سے، برزخ کے معاملات ہماری نگاہوں سے غائب ہیں، آسمان کے معاملات، اخروی معاملات، جنت جہنم، میزان، حشر نشر، پل صراط، جنت کی نعمتیں اور بہاریں، جنت کے عذاب اور مختلف قسم کی جہنم کی وادیاں، یہ تمام چیزیں ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ تو جب خدا کی قدرت کے مظاہر جو نگاہوں کے سامنے ہے، جب ہم ان کو دیکھ کر کے اللہ کی معرفت حاصل نہ کر سکیں تو ان نشانیوں کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ جو نشانیاں ہماری نگاہوں سے غائب ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ خدائے پاک کی ذات و صفات کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان خدا کی قدرت کے ان مظاہر پہ جو اس کائنات میں موجود ہیں غور و فکر کرے۔ مغیبات کا علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان مشاہدات اور حاضرات پر غور کرے، جو حاضر ہیں ان پہ غور کرے تاکہ اسے مغیبات کا علم ہو، یعنی ان کا علم ہو جو غائب ہے۔ اگر انسان پہنچنا چاہتا ہے جو یہ اس دنیا سے باہر کی چیزیں ہیں جن تک انسان اپنی عقل کا استعمال کر کے، اپنے حواس کا استعمال کر کے نہیں پہنچ سکتا، تو اگر انسان ان تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ دنیا میں ہماری نگاہوں کے سامنے جو خدائے پاک کی مخلوقات ہیں جن پر غور کر کے انسان یہ خدائے پاک کی ذات و صفات کی پہچان حاصل کر سکتا ہے، ان پہ غور کرے۔ رب کی ذات و صفات کا نور اس کے دل میں پیدا ہو جائے گا، اور جب رب کی ذات و صفات کا نور پیدا ہو جائے گا تو پھر یقیناً یہ مغیبات تک اس کی رسائی ہو جائے گی جو غائب ہے۔ اس لیے کہ جب دل میں رب کی معرفت کا نور حاصل ہو جائے تو پھر دل کی وہ آنکھ کھل جاتی ہے جو آنکھ مغیبات کو دیکھتی ہے، مخفیات کو دیکھتی ہے۔ جہاں تک عقل کی بھی رسائی نہیں ہوتی نا، وہاں تک دل کی رسائی ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ اور اسی وجہ سے میں یہ جو عظیم ائمہ تفسیر ہیں اور ان کا یہ قول ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ جو خدا کے مظاہر اور خدا کی مخلوقات کو دیکھ کر کے نہ پہچان سکا تو وہ رب کی معرفت بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اسی سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو کائنات کی چیزوں کی زیادہ سمجھ اور زیادہ پرکھ اور زیادہ معرفت رکھتا ہے تو اسے خدا کی قدرت اور اس کی طاقت، اس کے علم اور اس کے اختیار اور اس کے جو یہ اس کی قدرت اور خلق کی شان ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے وہ جان اور پہچان سکتا ہے۔ جو کائنات کی چیزوں کو زیادہ بہتر طریقے سے پہچانتا ہے وہ رب کی ذات و صفات کی معرفت بھی زیادہ بہتر طریقے سے حاصل کر سکتا ہے، اور جو کائنات کی چیزوں کو نہیں پہچان سکتا وہ رب کی ذات و صفات کی معرفت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے جو خدائے پاک کے اولیاء ہوتے ہیں، جو ولایت کے درجے کے حامل ہوتے ہیں، جن کو اللہ رب العزت اپنے قرب کا ایک خاص درجہ، اپنی معرفت کا ایک خاص مقام عطا کرتا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو اپنی مخلوقات اور اپنی قدرت کے تمام مظاہر کا دیدار کرا دیتا ہے کہ تاکہ انہیں رب کی ذات و صفات کی معرفت بأحسن وجوہ حاصل ہو جائے۔ سیدی عبدالعزیز دباغ علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں، اور ان کے ملفوظات کو علامہ احمد بن مبارک سلجماسی نے جمع کیا ہے الابریز نامی کتاب کے اندر۔ الابریز ایک یہ کتاب کا نام ہے جس میں عبدالعزیز دباغ، سیدی عبدالعزیز دباغ علیہ رحمۃ و رضوان کے ملفوظات اور ان کی باتیں جمع کی گئی ہیں۔ وہ امی بزرگ تھے، وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، یہاں تک کہ سورہ فاتحہ وغیرہ کی بھی قرات اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہیں اللہ رب العزت نے ایسا عظیم علم عطا کیا تھا، ایسا عظیم علم
کہ اگر ان کے سامنے ایک عربک سینٹنس، عربی کا جملہ دیا جاتا جن میں سے کچھ یہ حدیث کے الفاظ اس جملے میں داخل کیے جاتے، کچھ قرآن کے الفاظ اور کچھ ایسے ہی عام الفاظ، یہ ایک ساتھ ملا کر کے کچھ حدیث، کچھ قرآن، کچھ عام باتیں، اور ایک جملہ اگر ان کے پاس پڑھا جاتا اور پوچھا جاتا کہ بتائیں تو یہ جملہ قرآن ہے، حدیث ہے یا کیا ہے، تو وہ بالکل سٹیک بتا دیتے تھے کہ یہ حدیث ہے، یہ قرآن ہے، اور یہ نہ تو قرآن ہے نہ تو حدیث ہے۔ یہ ان کے علم کا مرتبہ تھا، حالانکہ انہوں نے ایک لفظ نہیں پڑھا تھا، امی تھے، وہ امی تھے۔ اور وہ اپنا حال بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب مجھے شرح صدر عطا کیا، سیدی عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے مجھے شرح صدر عطا کیا اور فتح عطا کی، ولایت میں ایک مقام ہوتا ہے کہ جس سے فتح کہا جاتا ہے، جب فتح عطا کی تو میں نے تمام دیہات، تمام قصبات، تمام بلدات اور شہروں کو دیکھ لیا، میں نے تمام سمندروں کو دیکھ لیا، تمام زمینی مخلوقات، تمام سمندری یہ مخلوقات کو دیکھ لیا، یہاں تک کہ وہ فرماتے ہیں کہ 7 جو زمینیں ہیں اور مختلف زمینوں میں جو مختلف قسم کی مخلوقات آباد ہیں، مختلف قسم کے جانور یہ جس زمین پہ رہتے ہیں، میں نے ان سب کو دیکھ لیا، جنت کو دیکھ لیا، جہنم کو دیکھ لیا، آسمان کو دیکھ لیا، آسمانی مخلوقات کو دیکھ لیا۔ الابریز کے اندر سیدی عبدالعزیز دباغ نے اپنا مشاہدہ بیان کیا ہے کہ میں نے سب کچھ دیکھ لیا۔ یعنی اللہ پاک اپنے اولیاء کو اپنی تمام مخلوقات کا، یہاں تک کہ جو موجودات ہیں، مطلب جو مشاہدات ہیں ہماری نگاہوں کے سامنے، ان کو تو دکھاتا ہی ہے، وہ مخلوقات جو مغیبات ہیں، مشاہدات جو نہیں ہیں، ان تک بھی رسائی اللہ پاک اپنے اولیاء کی کرا دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جسے خدا کی مخلوقات کا جتنا زیادہ علم ہوگا، اسے رب کی ذات و صفات کا بھی اتنا ہی زیادہ علم ہوگا۔ خالق کو پہچاننے کے لیے مخلوق کو پہچاننا ضروری ہے، صانع کو پہچاننے کے لیے مصنوع کو پہچاننا ضروری ہے، سمجھ؟ اور یہیں سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ وہ علوم کہ جن علوم کے ذریعے ہم زمین کی مختلف سطحیں، زمینی مخلوقات اور یہ دریا اور خشکی کے بارے میں، مختلف زمین کے قطعات کے بارے میں، خشکی میں رہنے والے جانوروں کے بارے میں، تری میں رہنے والے جانوروں کے بارے میں، فضائی مخلوقات کے بارے میں، آسمان کے بارے میں اور آسمانی مخلوقات کے بارے میں ہم زیادہ جان سکیں، تو وہ علم یقیناً دینی علم ہے، کیونکہ ان علوم کے بارے کو پڑھ کر کے جب ہم خدا کی مخلوقات، زمین، اسپیس، ٹائم، مکان، تمام چیزوں کے بارے میں اور تمام مخلوقات کے بارے میں ہم زیادہ جانتے ہیں، تو پھر ہم انہی معلومات کے واسطے سے رب کی معرفت اور رب کی ذات و صفات کی پہچان بھی زیادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو وہ علوم بھی کوئی دنیاوی علوم نہیں ہے، جو سائنسی علوم ہیں، اور سائنس کے مختلف طبقات ہیں، یہ اس میں یہ مختلف شاخیں ہیں، یہ کسی میں زمین کے بارے میں، کسی میں یہ درختوں کے بارے میں، کسی میں اسپیس کے بارے میں، اور یہ تمام جو یہ پلینٹس ہیں، اسٹارز ہیں، سیلیسٹیل باڈیز وغیرہ وغیرہ ہیں، سب کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے۔ تو جو سائنسی علوم ہیں تو ان کو دنیاوی علوم کہہ کر کے نکار دینا کہ یہ ان کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی مرتبہ نہیں ہے دین کے اعتبار سے، یہ قرآن مجید کی تعلیم کے مزاج کے خلاف ہے۔ اصل تو ہے رب کی معرفت، اصل تو وہی ہے نا، تمام علوم کا مقصد وہی ہے، انبیاء کی بعثت کا مقصد وہی ہے، انبیاء کرام رسولان اعظام کا جو سلسلہ الذہب اللہ پاک نے قائم کیا، کیوں؟ تاکہ لوگ اپنے خالق کو پہچان سکیں، مالک کو پہچان سکیں۔ اصل وہ ہے، باقی چیزیں تو بعد کی باتیں ہیں، اصل
اللہ فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اللہ فرماتا ہے محبوب تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے سب کی جانب یہی وحی کی کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، لہذا فقط میری عبادت کرو۔ تو رب کی معرفت، رب کی پہچان یہ اصل ہے، اور وہ تمام علوم جو کہ رب کی معرفت میں ممد ہوں، معاون ہوں، وہ تمام علوم دینی علوم ہیں، دنیاوی علوم نہیں ہے۔ تو یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں نا کہ دین و دنیا کی تقسیم ہی غلط ہے۔ یہ دیکھیں نا، حضرت قتادہ ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، ان کی تفسیریں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یہ تقسیم ہی غلط ہے کہ یہ دینی علم ہے، یہ دنیاوی علم ہے۔ ایک ڈاکٹر سے بہتر کہ جو کہ انسانی جسم کے بارے میں زیادہ جانتا ہے، جب ڈاکٹر انسانی جسم کو زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہے، اندرونی جو مختلف ہمارے بدن میں حصے ہیں ان کو بہتر طریقے سے جانتا ہے، تو کیا ان چیزوں پہ غور کر کے وہ ایک خالق کی عظمت اور صانع کی رفعت کو نہیں پہچان سکتا؟ اسے خدا کی معرفت حاصل نہیں ہوگی؟ جو ایسٹرونومی پڑھتے ہیں اور اسپیس کے بارے میں اور مختلف پلینٹس کے بارے میں اور مختلف اسٹارز کے بارے میں، مختلف گلیکسیز کے بارے میں جو پڑھتے ہیں، ابھی ہمارا چندریان 3 پہنچ گیا چاند کے اوپر، اللہ پاک اور کامیابی دے وطن عزیز کو۔ تو یہ چاند کے بارے میں جن کو جتنا زیادہ علم حاصل ہوگا، سورج کے بارے میں جتنا زیادہ علم حاصل ہوگا، جتنے سیلیسٹیل جتنی سیلیسٹیل باڈیز ہیں، آسمانی اجرام فلکی جن کو کہا جاتا ہے، اجرام فلکی جو اسپیس میں رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، تو ان کے بارے میں جو جتنا زیادہ جانے گا وہ رب کی ذات و صفات کی معرفت بھی اسے اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ تو وہ علوم جو ہمیں اسپیس کے بارے میں بتائیں کیسے دینی علوم کی کیٹیگری سے باہر ہو گئے؟ اصل تو رب کی معرفت ہے، اصل تو خدا کی پہچان ہے۔ تو یہ تقسیم ہی غلط ہے، یہ تقسیم ہی غلط ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اچھی نیت کے ساتھ جو بھی علم پڑھا جائے دین کا علم ہے، اور نیت میں فطور کے ساتھ جو بھی علم پڑھا جائے وہ دنیاوی علم ہے، وہ دنیاوی کام ہے۔ قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، اور اس کی نیت یہ ہو کہ ہم لوگوں میں مقام حاصل کریں، لوگ مجھ کو دھارمک رہنما سمجھیں، ہماری عزت کریں، ہاتھ چومیں، نذرانے پیش کریں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اس نیت کے ساتھ قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، کچھ بھی پڑھے، اس کا یہ پڑھنا، پڑھائے، اس کا یہ پڑھانا، اور جو بھی وہ دینی علم سے متعلق کام کرے، اگر نیت میں یہ فطور آ گیا کہ وہ دنیا حاصل کرے، لوگ اس کو عالم کہیں، اس کے علم کا سکہ بیٹھے، عزت ہو، تو ایسے شخص کا یہ کام، یہ پڑھنا، یہ پڑھانا سب دنیاوی کھانے میں ڈال دیے جائیں گے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، کل قیامت کے روز ایک عالم کو بلایا جائے گا، کہا جائے گا، پوچھا جائے گا اس سے، بتا تو نے کیا کیا جو میں نے تمہیں عمر اور زندگی عطا کی، کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا مولا میں نے علم سیکھا، لوگوں کو سکھایا، قرآن پڑھا، لوگوں کو بتایا، حدیث پڑھا، لوگوں کو بتایا۔ اللہ پاک فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، تو نے قرآن، حدیث اور دینی علوم اس لیے نہیں پڑھے اور پڑھائے تھے کہ تم میری رضا حاصل کرو، بلکہ اس وجہ سے پڑھے پڑھائے تھے تاکہ تمہیں دنیا حاصل ہو اور دنیا میں عزت ملے، لوگ تم کو عالم کہیں، سو تمہیں عالم لوگوں نے کہہ لیا، اب یہاں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا لے جاؤ اسے، اس کے ٹھکانے تک پہنچا دو۔ پھر شہید کے بارے میں بھی یہی آیا، پھر سخی کے بارے میں بھی یہی آیا کہ شہید پیش کیا جائے گا، اللہ پوچھے گا بتاؤ کیا کیا، تو کہا وہ عرض کرے گا مولا میں نے کفار سے جہاد کیا، قتل کیا، خود مارا گیا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو اس وجہ سے یہ سب کرتا تھا تاکہ تمہیں بہادر کہا جائے، کہہ لیا گیا، آج تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ سخی کہے گا مولا تم نے ہمیں مال دیا، میں نے اسے خدا یہ تمہاری راہ میں خرچ کیا، غریبوں اور فقراء کی مدد کی۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو اس وجہ سے یہ سب کرتا تھا تاکہ تم کو سخی کہا جائے، تمہارا یہاں کوئی حصہ نہیں ہے، تمہیں ہم نے دنیا میں سخی کہلوا دیا۔ تو اصل نیت ہے، کیا ہے اصل؟ اللہ پاک ہمیں نیتوں کا صدق عطا فرمائے،
نیتوں کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ایک تفسیر حضرت قتادہ اور حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ مروی، اور دوسری تفسیر حضرت حسن بصری سے مروی ہے کہ جو دنیا میں کافر ہوگا، جو دنیا میں گمراہ ہوگا، تو آخرت میں اس کے دل کا اندھا پن، یعنی اس کی گمراہی اور اس کا کفر اور زیادہ دو چند ہو جائے گا، اور زیادہ وہ گمراہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو دنیا کی گمراہی تھی، دنیا میں جب وہ تھا اور دنیا میں گمراہ تھا، تو اس کی توبہ کے قبول ہونے کی امید تھی، اسے گمراہی کی راہ سے بچنے کی کوئی امید تھی، کفر سے اس کے پلٹنے کی امید تھی۔ لیکن جب چلا گیا اور آخرت میں پہنچا تو وہاں تو اب گمراہی سے کوئی چھٹکارے کی صورت نہیں ہے نا، وہاں تو کفر کے پھندے سے نکلنے کی صورت نہیں ہے، وہ پھندا تو گلے میں موجود رہے گا اور ہمیشہ اس کے جہنم میں عذاب دیے جانے کا سبب بنتا رہے گا۔ تو جو یہاں گمراہ اور کافر ہو، حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں اندھا ہو تو وہ آخرت میں اندھا ہوگا، مطلب جو دنیا میں کافر ہوگا تو آخرت میں بھی اس کا کفر برقرار، بلکہ اس میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ اور اضافہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جو دنیا میں گمراہ ہوگا تو اور زیادہ گمراہ ہو جائے گا آخرت میں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہاں اس کے گمراہی اور کفر سے بچنے کی اور توبہ کرنے کی امید تھی، لیکن اب وہاں پر وہ امید ختم، ہمیشگی کا عذاب اور کفر کا پھندا اس کے گلے میں۔ اللہ پاک ہم سب کو بچائے۔ اور ایک اور تفسیر اس آیت کریمہ کی یہ کی گئی ہے کہ جو اس دنیا میں خدا کی معرفت سے اندھا رہا، وہ آخرت میں جنت کی راہ کی معرفت سے اندھا رہے گا۔ جو دنیا میں رب کی ذات و صفات کو نہیں پہچان سکا، خدا کی معرفت حاصل نہیں کر سکا، تو آخرت میں جنت کا راستہ حاصل نہیں کر پائے گا۔ آخرت میں جنت کا راستہ اسی کو ملے گا جو دنیا میں خدا کی پہچان اپنے دلوں میں رکھتا ہوگا۔ اور ہر مومن کے اندر خدا کی پہچان ضرور ہوتی ہے، یہ معرفت ہے تبھی تو ایمان ہے کہ نہیں؟ پہلے پہچان ہوتی ہے، پھر اس کے بعد تو یقین ہوتا ہے۔ ایمان یقین کا نام ہے۔ تو جو دنیا میں خدا کی معرفت سے اندھا رہا، وہ آخرت میں جنت کی راہ کی معرفت سے اندھا رہے گا۔ اور ایک اور قول اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ ہے کہ جو دنیا میں بصیرت سے اندھا رہا، وہ آخرت میں بصارت سے اندھا رہے گا۔ بصیرت بولتے ہیں دل کی روشنی، اور بصارت کہتے ہیں آنکھوں کی روشنی کو۔ مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں اندھا رہا دل سے، وہ آخرت میں اندھا اٹھایا جائے گا، اندھا اٹھایا جائے گا۔ جو کفار ہیں، جو گمراہ ہیں، اور جن کے دلوں میں خدا کی معرفت نہیں، ایمان نہیں، تصدیق نہیں، اللہ کی، اس کے رسول کی، آخرت کی حقانیت کی، تو کل قیامت کے روز انہیں اندھا اٹھایا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا، اللہ فرماتا ہے جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا تو اس کی زندگی تنگی کے ساتھ گزرے گی۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ فرماتا ہے جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کی زندگی تنگی سے گزرے گی، تنگ دستی سے گزرے گی۔ یعنی کہ رزق میں بھی قلت اور تنگ دستی کا ہونا، یہ بھی در حقیقت اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے جو خدا کے ذکر سے غفلت کی بنیاد پر ہمارے اوپر مسلط کیا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا تو اس کی زندگی تنگی سے گزرے گی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ہم اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، وہ عرض کرے گا ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، مولا تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ یہ میں تو دنیا میں آنکھیارا تھا، میرے آنکھوں میں روشنی تھی، یہاں یہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ یہ اللہ پاک فرمائے گا قال کذالک، اللہ فرمائے گا یہی بدلہ ہے، یہی بدلہ ہے۔ کیا مطلب؟
اللہ فرمائے گا اتت کا آیاتنا فنسیتہا وکذالک الیوم تنسا، اللہ پاک فرمائے گا تمہارے پاس میری نشانیاں آئیں، تم ان نشانیوں سے اندھے رہے۔ میں نے رسول کو بھیجا، نبی کو بھیجا، کتاب اتاری، ہدایت کے سامان تمہیں دیے، آنکھیں کھولتے، دنیا میں دیکھتے، ہر جانب میری موجودگی، میرے وجود اور میری یہ شان خلاقیت کے مظاہر موجود تھے، یہ نشانیاں بھیجی ہم نے تمہارے سامنے، یاد کروایا کہ دیکھو یہ چیزیں ہیں، دیکھو میں حق ہوں، اسلام حق ہے، یاد کروایا۔ لیکن اللہ فرمائے گا کہ فنسیتہا، مگر تم بھول گئے، مگر تم بھول گئے، نہیں دیکھے، آنکھیں نہیں کھولی، بھول بیٹھے۔ اللہ فرمائے گا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تمہیں بھلا دیا جائے گا، آج تمہیں بھلا دیا جائے گا، مطلب کہ رحمت کے ساتھ، فضل کے ساتھ تمہیں یاد نہیں رکھا جائے گا۔ تم دنیا میں ہمیں یہ بھولے ہوئے تھے، یہاں پہ ہماری رحمت تمہیں بھولی ہوئی ہے، ہمارا فضل تمہیں بھولا ہوا ہے، یہ اللہ پاک فرماتا ہے۔ اور ایک اور آیت کریمہ ہے، اللہ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل ہی میں کہ آگے ہے کہ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا۔ اللہ فرمائے گا کہ ہم کفار کو اٹھائیں گے قیامت کے دن منہ کے بل، منہ کے بل، مطلب کہ جب حشر کے بعد لوگ جائیں گے میدان میں، وہ جو ملک شام میں میدان حشر جو ہوگی، جب وہاں پہنچیں گے تو جو کفار ہوں گے، مشرکین ہوں گے، گمراہ ہوں گے، وہ منہ کے بل اٹھائے جائیں گے اور وہ گھسٹتے ہوئے انتہائی ذلت کے عذاب کے ساتھ وہ میدان حشر میں پہنچیں گے، ذلت کے ساتھ منہ کے بل گھسٹتے ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ منہ کے بل قیامت کے روز ہم ان کو اٹھائیں گے، اور ایسے اٹھائیں گے کہ عمیاں و بکماں و سما، وہ اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے اور بہرے ہوں گے، ماواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی۔ اور اس کے بعد فرماتا ہے کلما خبت، ہم اس جہنم کی آگ میں انہیں پھینک دیں گے، وہ جہنم کی آگ جہاں پہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، جہاں کی حدت اور حرارت کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ سوئی کے ناکے کے برابر، سوئی کے ناکے کے برابر اگر ایک جہنم سے راستہ اس دنیا کے لیے کھول دیا جائے تو پھر پوری دنیا کے لوگ اس سے حاصل ہونے والی گرمی اور حدت سے جھلس کر کے مر جائیں، یہ اس کی گرمی کا حال ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی، اندھے بہرے گونگے ہیں، اٹھایا گیا ہے انہیں، ذلت کے ساتھ منہ کے بل گھسٹتے ہوئے حشر کے میدان میں پہنچے ہیں۔ اور جب جہنم کی آگ میں انہیں ڈالا جائے گا، آگے فرمایا کلما خبت، جب جب جہنم کی آگ ذرا کم ہوگی، ذرا بجھنے کو آئے گی، اور بجھنے سے مراد ذرا کم ہوگی، مطلب کہ ہر بار اس کی ہمیشہ ہر آن گرمی اور حدت بڑھتی رہے گی، اور جب کم ہونے کو آئے گی تو اللہ فرماتا ہے زدناہم سعیرا، ہم اسے اور بھڑکا دیں گے، ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ اللہ پاک نے بھڑکانے کی نسبت اپنی جانب کی ہے کہ زدناہم سعیرا، ہم بھڑکائیں گے اسے اور۔ کیا مطلب؟ اللہ فرمانا چاہتا ہے کہ میرے بندے ذرا اس آگ کو تو دیکھ جسے تو نے بھڑکایا ہے، جسے تو نے جلایا ہے، وہ آگ کہ جسے تو نے جلایا ہے، ذرا اس کا ایک چھوٹا سا انگارہ اٹھا کر کے ہتھیلی پہ رکھ لے، اور اس کے بعد دیکھ اس کی جلن کیسی ہے، اس کی تپش کیسی ہے، اس کی گرمی کیسی ہے، احساس ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہارے اپنے جلائے ہوئے آگ کی یہ تپش ہے، یہ گرمی ہے کہ تم ایک لمحے کے لیے اپنی ہتھیلی پہ نہیں رکھ سکتے، تو ذرا سوچو اس آگ میں کتنی تپش اور جلن ہوگی جسے ہم نے جلایا ہے، جسے ہم نے بھڑکایا ہے۔ زدناہم سعیرا، جب جب جہنم کی آگ کم ہونے کو آئے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو جہنم کے عذاب اور جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، کل قیامت کے روز عرش کا سایہ عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔